يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 اور 30 آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اکثر قرآن پاک میں خطاب مردوں کو ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہیں۔ الگ الگ اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کرتے، عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ۔ بہت کم جگہ پر ایسے ہوا ہے کہ الگ سے عورتوں کو خطاب ہو۔ ذکر مردوں کا ہوتا ہے، مخاطب مردوں کے جاتے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے، چاہے ایمان والے مرد ہوں، ایمان والی عورتیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ان تتقوا اللہ، اے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اگر تم اللہ سے ڈرے، اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کی، اگر تم نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو رچا اور بسا لیا، اور ہر چیز کی محبت پر اس محبت کو غالب کر دیا، اپنے مال کی محبت پر بھی اللہ کی محبت کو غالب کیا، اپنی جان کی محبت پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کیا، اپنی اولاد کی محبت پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کیا۔ باقی سب محبتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے کی، اور اسی محبت کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی نہیں آنے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی تقوی اگر تمہارے اندر موجود رہا تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ کتنے انعامات عطا فرمائیں گے؟ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات عطا فرمائیں گے دنیا میں۔ پہلا انعام یہ دیں گے کہ فرقانہ، اللہ ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جائیں گے۔ انہیں پتہ چل جائے گا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور اس صلاحیت کا پیدا ہو جانا ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نیکی کا اور اطاعت کا خاصہ ہے کہ جو بھی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ملکہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے اس صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ پھر برے کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھے کو برا سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے اس بندے پر جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں
ایک بندے کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ غلط راستے کو بھی صحیح سمجھ کے اپناتا ہے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے بدعتی شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ ایسا ہے کہ جو دین میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے، بدعات ایجاد کرتا ہے، تو اس کو بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو بھی، اپنی اس بدعت کو بھی ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ جب ایک بندہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کرے گا تو آپ بتائیں کیا اس کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ توبہ تو اس کو ملتی ہے توفیق جس کو پتہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پہلا انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سیئات کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت ہی سے ان کو معاف فرما دے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑے گناہ کرے گا ہی نہیں، بڑے گناہ کبیرہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے بھی ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر ایمان والو تم ان بڑے گناہوں سے باز آئے جن سے تم کو اللہ نے منع کیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف فرما دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا انعام یہ عطا کروں گا کہ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تیسرا انعام یہ عطا کروں گا کہ تمہاری بخشش کر دوں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا، تمہیں معافی دے دوں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو تین انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت فضل والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ بدلہ جو ہوتا ہے، صلہ جو ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، وہ کام کے برابر ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ مزدوری جو ہوتی ہے وہ کام کے مطابق ہوتی ہے، جیسا کام بندہ کرتا ہے ویسی اس کو مزدوری ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر کرم والی ذات ہے، فضل والی ذات ہے، بندے نے جو عمل کیا اللہ اس کا بدلہ بھی اس کو دیں گے، لیکن اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو اس سے زیادہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں فضل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، جو آج تک کسی کان نے سنی نہیں ہے، جن کا آج تک کسی کے دل میں کھٹکا تک بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو پیارے نبی جی جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں، مکہ مکرمہ سے نکال دیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے ہجرت والے سفر کی طرف۔ ہوا اس طرح کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مظالم کیے، بہت زیادہ تنگ کیا، تو کچھ لوگ مدینہ سے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ مکہ کے جو بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے ان کو بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو ان کے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت صرف مکہ مکرمہ میں تھی، اب تو یہ اس شہر سے بھی باہر نکل گئی ہے، اور یہاں پر تو ہم ان کو قابو کر لیتے تھے، کنٹرول کر لیتے تھے، جو کلمہ پڑھتا اس کو مارتے تھے، دباتے تھے، اس کو پتھروں پر لٹاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن وہاں تو ہماری پہنچ بھی نہیں ہے۔ وہاں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ان کا دین جو ہے وہ تو بہت دور تک پھیل جائے گا، اور وہاں وہ کوئی حکومت بنا لیں تو پھر تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا کہ مشورہ بلایا۔ یہ کافروں کی ایک جگہ ہوتی تھی دار الندوہ، اس کو کہتے تھے، میٹنگ ہال ہوتا تھا ان کا، وہاں پر سارے بیٹھتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ بلایا، بڑے بڑے سارے سردار کافروں کے آئے،
ابو جال بھی آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، ابو سفیان بھی آئے، نضر بن حارث بھی آیا، یہ سارے سردار جمع ہوئے۔ جب یہ جمع ہوئے تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، نجد کے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان بھی آ گیا۔ تو دروازے پر باہر کھڑا تھا، کسی نے پوچھا تو بزرگ آدمی تو ادھر کیا کر رہے؟ انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو پوچھا تو بزرگ آدمی تو ادھر کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آج ان کا کوئی مشورہ ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں تاکہ ان کو کوئی اچھی رائے دے سکوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ وہ بھی چلا گیا، ان سرداروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے بات کا ذکر کیا پہلے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتی ہیں محمد، تو یہ تو بڑی پریشانی ہمارے لیے بن جائے گی، ان کو کس طرح روکیں؟ تو کسی نے کیا مشورہ، کسی نے کہا جی ان کو ایسا کرو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے گھر میں قید کر دو اور اس وقت تک ان کو کھولو نہ جب تک یہ فوت نہ ہو جائے۔ یہ مشورہ اس نے دیا۔ شیطان بیٹھا ہوا تھا، بزرگ آدمی کی شکل میں آیا تھا، کہتا ہے نہیں یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ کافی بندے ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس طرح تم نے ان کو قید کر دیا ہے تو وہ ان کو چھڑانے کے لیے آئیں گے، یہ وہ کوشش کریں گے چھڑانے کی، اور ساری دنیا میں ساری طرف مشہور ہو جائے گا کہ انہوں نے کافروں کے سرداروں نے بندے کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے۔ دوسرے ایک بندے نے کہا جی ایسے کرو کہ ان کو قید نہ کرو، ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو۔ شیطان نے کہا یہ کوئی حال تو نہیں ہے، ادھر سے نکالو کہ جا کر ادھر دین کی تبلیغ شروع کر دیں گے، ادھر محنت شروع کر دیں گے، وہاں کے بندوں کو اپنا دین سمجھائیں گے۔ کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایسے کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر جو قبیلہ ہے اس سے ایک نوجوان بندہ دے، ہر قبیلہ ایک نوجوان دے، اور وہ سارے نوجوانوں کو وہ تیز تلواریں بھی دیں، تو سارے نوجوان مل کر ایک ہی دفعہ ان پر حملہ کریں اور ان کو ختم کر۔ اور پھر یہ ہوگا کہ چونکہ بندہ تو ایک انہوں نے قتل کیا ہوگا تو سب سے قصاص نہیں لیا جا سکے گا، دیت کا معاملہ آئے گا تو ہم سارے قبیلے پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے۔ یہ ابو جہل نے رائے پیش کی۔ جب اس نے یہ رائے پیش کی تو شیطان کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے تھپکی دی اس نے، اس نے کہا زبردست زبردست، یہ اس نے صحیح مشورہ دیا، اس نے صحیح مشورہ دیا کہ ایسے کرو۔ خیر ان کا یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ دیکھنے والی، سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا جی یہ کافر آپ کے خلاف یہ سازشیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو قید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ، اور آپ کو ملک بدر کرنے کی یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی ہے، آپ اللہ کی تدبیر پر عمل کریں اور راتوں رات آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہی کافروں کے جو نوجوان تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی تھے۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں جاتا ہوں ہجرت کے لیے، تم بعد میں جو لوگوں کی امانتیں دینی ہے وہ تم دے کر تم بھی آنا۔ حضرت علی کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس واقعہ سے کہ حضرت علی سارے بار گھر کا محاصرہ تھا اور تلواریں ہاتھ میں لیے نوجوان کھڑے تھے۔ حضرت علی کو پتہ تھا کہ جان خطرے میں ہے، لیکن فرمایا اللہ کے نبی آپ پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق جائیں، میں جانوں اور یہ جانیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ ایسے ریت کی مٹھی لے کر ایسے پھینک دیں، ریت کی مٹھی پھینکنا آپ کا کام ہے اور سب کی آنکھوں میں پہنچانا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کام ہے۔ شاہت الوجوہ کیا کر آپ اس طرح پھینک دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ریت کی مٹی پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں بھی چلی گئی، ان کے سر کے اوپر بھی پڑی ہوئی تھی۔ کافی عرصہ ٹائم گزر گیا، ہم نے کہا باہر نکلے نہیں ہیں ابھی تک، اندر جا کر دیکھیں۔ تو بندہ ایک وہاں سے گزرا باہر سے، اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہو، خیر تو ہے، کیوں ان کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو نعوذ باللہ ان کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا وہ تو یہاں چلے بھی گئے ہیں اور تمہارے سروں کے اوپر مٹی بھی ڈال گئے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جب اپنے سروں پہ ہاتھ سے مارا، ساری مٹی ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ اندر جا کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسامت سے پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا لیٹا ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام نہیں ہے، جب دیکھا تو وہ علی تھے۔ پوچھا کدھر ہیں؟ تو میں وہ تو چلے گئے ہجرت کر کے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافر بھی سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، نبی کے خلاف بھی کی ہیں،
اور اس وقت بھی کرتے تھے اور آج بھی اور قیامت تک یہ سازشیں کرتے رہیں گے مسلمانوں کے ایمان والوں کے خلاف. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو بچانے کی تدبیر کریں گے. اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان دو آیتوں کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. یہ شیطان کو بھگانے کی دعا ہے اعوذ باللہ. جب بھی کوئی برا خیال آئے، برا وسوسہ آئے، فوراً اعوذ باللہ پڑھا کریں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ برا خیال ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. جو بھی اچھا کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ بے برکتہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اگر تم نے اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کیا، اللہ کا خوف پیدا کیا، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت عطا فرمائیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مکمل بخشش کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، صرف یہی انعامات نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑے فضل والی ذات ہے، اس کے علاوہ بھی بہت انعامات عطا فرمائیں گے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے ایمان والو یاد کرو اس وقت کو جب کافر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے. کیا سازش کر رہے تھے؟ کہ لیثبتوک، کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ کافر سازشیں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو خاک میں ملانے کے لیے تدبیر کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ کی تدبیر کامیاب ہوگی اور کافروں کی سازشیں ناکام ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.